لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. اور انشاءاللہ ہماری تفسیر ہوگی سورہ قلم آیت نمبر 30 سے. آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ بے شک متقی جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو توحید پرست ہیں، وہ جنت میں ہوں گے، نعمتوں والی جنت میں ہوں گے. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ داخلہ دے. آیت نمبر 5 میں یہ کافر بولتے تھے کہ ہم جس طرح دنیا میں ہم مالدار ہیں، سب کچھ ہمارے پاس ہے، تو کل قیامت کے دن بھی ہم ہی سب سے بہتر ہوں گے. اس دنیا میں کافر اچھا ہے، مال ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس. کچھ کافر بولتے تھے کہ جس طرح ہم اس دنیا میں اچھے ہی نا، کل قیامت کے دن بھی ہم ہی اچھے رہیں گے. اللہ نے کہا کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا مسلمان کافر ایک ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتے. کبھی بھی مسلمان کافر جو نا ہم اس کو ایک نہیں بنائیں گے. مسلمان جنت میں داخل ہوگا، کافر جہنم میں داخل ہوگا. یہ جو کافر بولتے ہیں کہ کل قیامت میں ہم ہی بہتر رہیں گے، ما لکم کیف تحکمون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کافر تم کیسے فیصلہ کرتے ہو، کیسے تم اس طرح کی باتیں بولتے ہو. ام لکم کتاب فیہ تدرسون، ایک کافر کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ تم ہی قیامت کے دن بہتر ہوں گے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے. بلکہ اللہ نے کہا کہ ان لکم فیہ لما تخیرون، ایک کافر جو تم چاہتے ہو وہی تم بولتے رہتے ہو کہ تم ہی بہتر ہوں گے قیامت کے دن. کیوں؟ تم یہی چاہتے ہیں، تمہارے دماغ میں یہی خیال آتا ہے، تم یہی بولتے ہیں. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، ایک کافر کیا اللہ کے پاس تمہارا کوئی وعدہ ہے کیا کہ تم ہی بہتر ہوئیں گے، تم بھی بہتر رہیں گے قیامت کے دن؟ ایسا کوئی وعدہ اللہ نے آپ سے لیا ہے کیا؟ نہیں، ایسی کوئی وعدہ بھی نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سلہم ایہم بذالک زعیم، بتائیے کہ کافروں میں سے کون اس کی گارنٹی دے گا کہ کل قیامت کے دن وہی لوگ اچھے رہیں گے؟ کون اس کی گارنٹی دے گا؟ نہیں. پوچھتے کون اس کی گارنٹی دے گا؟ ایک کافر بھی نہیں آتا ہے گارنٹی دینے کے لیے، کہ معلوم ہے کہ وہ لوگ جھوٹے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہی تم بھی بہتر ہوں گے قیامت کی، جو تم بولتے ہیں نا اس کی گواہی دینے والا کون؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ام لہم شرکا، ایک کافر تمہارے پاس جو پارٹنر ہے نا، جو بت وغیرہ، فلیأتوا بشرکائہم، بت وغیرہ کو لے کر آؤ، جس کی تم عبادت کرتے اس کو لے کر آؤ، وہ تم کو اچھا مقام دیں گے کل قیامت کی، تو اس کو بھی لے کر آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہیں. نہیں، یہ کافر جہنم میں داخل ہوگا، یہ مسلمان جنت میں داخل ہوں گے. یہ جو کافر جو بولتے ہیں کہ ہم ہی قیامت کی بہتر رہیں گے، یہ بالکل جھوٹ ہے، اس کا کوئی پروف ان کے پاس نہیں ہے. اس کے بعد آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ کل قیامت کی اپنا پنڈلی کھولیں گے، تمام لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے، تمام لوگوں کو بلایا جائے گا سجدہ کرنے کے لیے، لیکن بعض لوگ سجدہ نہیں کریں گے. تمام لوگ سجدہ کریں گے لیکن بعض لوگ سجدہ نہیں کریں گے. کون سجدہ نہیں کریں گے؟ جو بے نمازی تھے اس دنیا میں. جب اللہ تعالیٰ اپنا پنڈلی کھولیں گے تمام لوگ سجدہ کریں گے لیکن بے نمازی سجدہ نہیں کرے گا. بلکہ بے نمازی خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، شرم کے مارے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے گا، کیونکہ تمام لوگ سجدہ کرتی ہیں لیکن یہ بے نمازی سجدہ نہیں کرے گا. لیکن وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، اس دنیا میں صحیح سالم تھا کافر، لیکن اس کے باوجود صحیح سالم تھا مسلمان، اس کے باوجود بھی وہ نماز نہیں پڑھتا تھا. اس کی وجہ سے وہ شرم کے مارے اپنے سر کو نیچے رکھے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی توحید کو جھٹلاتا ہے، اے نبی اس کو مجھ پر چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نبی جو توحید کو جھٹلاتا ہے نا اس کو مجھ پر چھوڑ دو، میں دیکھ لوں گا، میں دیکھ لوں گا اس کو. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، یعنی کہ میں ان کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ایسی جگہ لے کر جاؤں گا وہ سمجھے گا نہیں. ان قریب ہم کافر کو تھوڑا تھوڑا کر کے جہنم کی طرف لے کر جائیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، جب اللہ کی پکڑ آئے گی، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں کافروں کو، جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو بہت سخت پکڑ ہوگی. جیسا کہ اللہ نے فرعون کو 40 سال تک اللہ نے ڈھیل دی. جب اللہ نے پکڑا تو بڑی سختی کے ساتھ اللہ نے فرعون کو پکڑ کر جو نا پانی میں ڈبو دیا.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، یعنی کہ یہاں جو بات بتائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دیتے تھے کافروں کو، کافر جب نبی کو دیکھتے تو بھاگ جاتے تھے. اللہ نے کہا کہ اے نبی تم کافر سے پیسہ مانگتے ہیں کیا؟ یعنی کہ کوئی آپ کے پاس پیسہ مانگنے کے لیے بار بار آتا ہے تو آپ کیا کرتی؟ اس سے بھاگ جاتے ہیں. اللہ نے کہا کہ اے نبی آپ کافر سے پیسہ مانگتے ہیں کیا؟ نہیں، ایسا بھی نہیں کرتے. لیکن اس کے باوجود بھی ایک کافر جو ہے نا نبی سے دور بھاگتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ام عندہم الغیب فہم یکتبون، ایک کافر کیا تمہارے پاس کوئی غیب کی بات ہے کیا جس میں تم لکھتے ہیں کہ تم بھی اچھے رہیں گے کل قیامت کے دن؟ ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں یونس علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد تم یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جاؤ. یعنی کہ یونس علیہ السلام جس گاؤں میں جس بستی میں دین کی دعوت دیتے تھے، جب بستی والوں نے دین کی دعوت قبول نہیں کی تو بغیر پرمیشن کے، اللہ کے پرمیشن کے بغیر وہ بستی چھوڑ کے چل جاتے ہیں. اللہ نے کہا کہ اے محمد تم اس طرح نہ ہو جاؤ. جب یونس علیہ السلام وہ بستی چھوڑ کے چل جاتے ہیں، اس کے بعد سمندر میں جاتی ہیں تو مچھلی نے ان کو اپنا پیٹ میں لے لیتا ہے. مچھلی ان کو اپنا پیٹ میں لے لیتی ہے، مشہور واقعہ ہے. وہی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ فاصبر لحکم ربک، اے نبی تم صبر کرو. ولا تکن کصاحب الحوت، تم مچھلی والے کی طرح نہ ہو جاؤ، تم یونس علیہ السلام کی طرح بے صبر نہ ہو جاؤ. لیکن یہاں ایسا مطلب یہ نہیں کہ جو نا یونس علیہ السلام کو ہم کم بتانا ہے، کبھی بھی یہ مت سمجھو. تو یونس علیہ السلام ایک نبی ہی، لیکن اللہ نے یہاں فرمایا اذ نادى وهو مكظوم، جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے وہاں بھی وہ اللہ سے دعا کرتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. انسان کتنی بھی پریشانی میں ہو ہمیشہ دعا کرے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کے بعد اللہ نے کہا لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وهو مذموم، اگر یونس علیہ السلام پر اللہ کی نعمت نہ ہوتی یہ مچھلی یونس علیہ السلام کو ایک چھٹیل میدان میں پھینک دیتی، لیکن ایسا نہیں ہوا. یونس علیہ السلام پر اللہ کی رحمت ہوئی تو وہی اللہ نے کہا کہ فاجتباہ ربہ، اللہ نے یونس علیہ السلام کو چن لیا فجعلہ من الصالحین، ان کا شمار اللہ تعالیٰ نیک لوگوں میں کر دیا. ہم یہ نہیں بولیں گے کہ یونس علیہ السلام ایسا نہیں، بلکہ اللہ نے کہا کہ یونس علیہ السلام کی غلطی کو اللہ نے معاف کر دیا، بلکہ ان کا شمار اللہ نے نیک لوگوں میں کر دیا. اس وقت آخر میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں جب آپ سسم قرآن پڑھتے ہیں کافر آپ سسم کو ایسا دیکھتے ہیں گویا کہ آپ سسم کو نظر لگ جائے، گھور کر دیکھتے تھے. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، کافر آپ سسم کو گھور کر دیکھتے تھے، نظر لگاتے تھے. کب؟ لما سمعوا الذکر، جب یہ قرآن کو سنتے ہمارے نبی کی زبان سے، ایک کافر ہمارے نبی کو حسد کی نظر سے دیکھتے تھے. وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور ساتھ میں یہ بولتے تھے کہ یہ تو محمد پاگل ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اس طرح بولتے تھے. اس کے بعد آخر میں اللہ نے کہا کہ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے نصیحت ہے. یہاں سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے متقی لوگوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد یہ کافر بولتے ہیں کہ ہم ہی قیامت کے دن بہتر رہیں گے. اللہ نے کہا کہ کافر کے پاس کوئی پروف نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ہے، کافر جہنم میں داخل ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ ذکر کرتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا پنڈلی کھولیں گے، تمام لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے، لیکن جو مسلمان اس دنیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا وہ اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کافروں کو چھوڑ دو، میں دیکھ لوں گا. جو بھی کافر ہے اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں دیکھ لوں گا. اللہ تعالیٰ کافروں کو ڈھیل دیتے ہیں، جب اللہ کی پکڑ ہے تو بڑی سختی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کافروں کو سزا دیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جاؤ. یونس علیہ السلام بغیر حکم سے بستی چھوڑ کر چلے گئے. اللہ نے کہا کہ نبی تم صبر کرو، جب لوگ آپ کو تکلیف دیتی تو آپ صبر کرو. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یونس علیہ السلام پر اللہ کی رحمت ہو گئی، بلکہ وہ نیک لوگوں میں ان کا شمار اللہ نے کر دیا. اس کے بعد آخر میں اللہ نے کہا جب بھی آپ سسم قرآن پڑھتے تھے کافر حسد کی نظر سے گھور کر ہمارے نبی کو دیکھتے تھے تاکہ آپ سسم کو نظر لگ جائے. نظر بھی حق ہے، العین حق، نظر بھی حق ہے، لیکن کافر جو ہے نا بڑے گھور کر آپ سسم کو دیکھتے تھے. پھر آخر میں اللہ نے کہا کہ یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے نصیحت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.